today's age and time یہ آواز بالکل بھی فیملیئر نہیں ہے، پر ارلی 2000s کی بات کی جائے تو یہ آواز ہر جگہ گونجتی تھی، ہر بندے کی فیس بک پلیٹ فارم کی آواز تھی، اور قندیل بلوچ ایک سنسیشن بن چکی تھی۔ بٹ ہو از قندیل بلوچ؟ لیٹس ڈائیو انٹو اٹ۔ وہ پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سیلیبریٹی تھی، آفن اسے کم کارڈیشین سے بھی کمپیئر کیا جاتا ہے۔ قندیل کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا، اور وہ 1 مارچ 1990 کو سدرن پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر شاہ سردار دین میں پیدا ہوئی۔ ٹوٹل خاندان کچھ 11 لوگوں پر مشتمل تھا، جس میں سے 2 والدین، باقی 6 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ اس کے والد محمد عظیم اور والدہ انور بی بی ایک معمولی گھر میں رہتے تھے۔ بڑی فیملی ہونے کے باوجود پیسہ بہت کم تھا، اور وہ صرف کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتے اور زندگی بسر کرتے۔ زندگی مشکل تھی، لیکن خاندان ساتھ تھا، اور وہی ان کی زندگی کو اچھا بنا رہا تھا۔ سدرن پنجاب کا یہ علاقہ امیر یا پروگریسو نہیں تھا۔ عورتیں شہر کی سڑکوں پہ آپ کو نظر نہیں آتی تھیں، اور جو عورتیں آپ کو شہر کی سڑکوں پہ نظر بھی آتی تھیں وہ بغیر جوتی کے ہوتی تھیں، تاکہ کوئی مرد ان کی طرف اٹریکٹ نہ ہو سکے، ان کے پیر گندے رہیں۔ وہ صبح کے ٹائم نکلتی اپنے گھروں سے، کھیتی باڑی کرتی، اور شام ڈھلنے سے پہلے ہی اپنے گھروں میں واپس آ جاتی۔ لائک ایوری ادر ولیج ان پاکستان، قندیل کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی سسٹم تھا کہ مغرب کے بعد گھروں کی لائٹیں آف ہو جاتی۔ کچھ ایسی ہی زندگی تھی قندیل کی بھی۔ لیکن قندیل بہت ایمبیشنز کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح فیملی کا نام روشن کر سکے۔ لیکن before we get into the details of what she did and what she did not do, I want to assure you that Qandeel was the girl in the family who wanted to surprise her family with something big. قندیل اور اس کی بہنوں کو ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور کیونکہ ٹی وی دیکھنے کا ان کو شوق تھا تو ظاہری بات ہے وہ اپنی سہیلیوں کے گھر جا کے کرکٹ میچ یا بالی ووڈ موویز یا پاکستانی ڈراماز کو فالو بھی کرتے تھے۔ قندیل کے اندر ایک بہت ابھرتا ہوا ایکٹر بھی تھا جو چاہتا تھا کہ وہ بھی ایک بڑی اسکرین پہ کسی دن آئے۔ So what Qandeel started doing was کہ she would actually ask her mother کہ کیا ہمارے گھر ٹی وی نہیں آ سکتا؟ قندیل کی ماں نے اس کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے ایک ٹی وی کے لیے۔ ایک ٹی وی جس کو ہم ایک ہارملیس لٹل باکس سمجھتے ہیں was basically a portal for Qandeel to a new life. The portal which basically opened Qandeel's eyes. She actually got to know کہ گلیمر کسے کہتے ہیں، ایکٹر کیا ہوتا ہے، ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں، کون گا رہا ہے۔ جو چیز پہلے ایک محدود ٹائم کے لیے اس کو کسی دوست کے ہاں فراہم ہوتی تھی، اب اس کے گھر میں وہ چیز تھی۔ She was glued to the TV all day long. She would watch dramas, movies, she would watch songs, she would try to act upon them, she would try to get into that filmy zone، اور جہاں پہ وہ ایکٹنگ اپنے ایکٹنگ سکلز کو برش کیا کرتی تھی۔ So basically when the parents saw کہ قندیل کی obsession with the glamorous world is increasing، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی شادی کراؤ۔ 17 سال کی قندیل جو کہ ابھی سمجھدار بھی نہیں تھی، نہ تو اس نے اسکول کی پڑھائی کبھی کمپلیٹ کی تھی، اور اسکول کی پڑھائی کے بعد اس نے کوئی اور ایجوکیشنل ادارہ دیکھا بھی نہیں تھا کبھی۔ اس کو فورسفلی کسی ایسے بندے کے ہاتھوں سونپ دیا گیا جس نے اس کے باقی خوابوں کو بھی چکنا چور کر دیا۔ قندیل بیسیکلی got married to her mother's cousin، جو کہ انیشلی تو بہت اچھا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ جو ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن قندیل کے ایمبیشنز اور گولز کی وجہ سے اس بندے نے بھی قندیل کو تشدد کا ٹارگٹ بنا دیا۔ 1 سال بعد ہی قندیل کے ہاں ایک بیٹا ہو گیا۔ یہ یوزلی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب عورت اپنی ہوپ چھوڑ دیتی ہے، شادی، بچہ، خواب اور ایمبیشن سب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اکثر عورتیں گلٹی فیل کرتی ہیں اپنے ڈریمز کو پرسیو کرنے کے لیے، لیکن قندیل کے ہاں کچھ اور ہی دماغ میں چل رہا تھا۔ قندیل نے اپنا سامان پیک کیا اور ملتان کے ویمن شیلٹر میں جا پہنچی۔ ویمن شیلٹر میں جب وہ جا پہنچی تو اس کا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا ہے۔ And that was the first time she realized کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج نہیں کرا سکتی۔ جس آدمی کے ہاتھ وہ مجبور تھی، اس نے اسی آدمی سے ریکنسائل کیا اور اس کو کہا کہ میں بیٹے کی کسٹڈی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم صرف اس شرط پہ بچہ لے لو کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ لیکن اس آدمی کی بھی آگے سے اپوزٹ شرطیں تھیں، اور وہ شرطیں کچھ ایسی تھیں کہ اس نے قندیل سے پرومس کرایا کہ وہ آئندہ اپنے بچے کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ For a mother it is very hard، لیکن قندیل did it۔ So next what she did was اس نے سوچا کہ ملتان رہتے ہوئے اس کے ڈریمز پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ملتان میں بھی لوگ کچھ بہت دقیانوسی تھے۔
اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اسلام آباد جایا جائے, دا کیپٹل آف دا کنٹری, اور وہاں جا کے ایک نئے نام, ایک نئی شناخت کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کی جائے. اینڈ دس از واٹ شی ڈیڈ. She left for Islamabad, traveled for almost 400 kilometers there and started to live in Islamabad. Initially قندیل کے لیے یہ بھی بہت چیلنجنگ تھا because اس کے پاس کوئی ID کارڈ نہیں تھا, اس کے پاس کوئی اور شناخت کرانے کا طریقہ نہیں تھا, and quite literally اس کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی. اس نے انیشلی بہت دھکے کھائے لیکن کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو گئی. کبھی کسی دوست سے پیسے مانگے, کبھی رابطہ کیا ماں باپ سے. ماں باپ نے انیشلی تو اس کو اتنا سپورٹ نہیں کیا, لیکن کچھ نہ کچھ اس کی ماں, کیونکہ اس کے ساتھ بہت مخلص تھی, کچھ نہ کچھ اس کو بھجوا ہی دیا کرتی تھی. اسلام آباد پہنچتے ساتھ ہی اس نے ایک بس ہوسٹس کی نوکری کر لی. شروع میں 3 سال اس نے بہت اسٹرگل کیے, جو کچھ پیسہ آتا وہ سیو کرتی, اور جب اس کے پاس بہتر اپرچونٹی آنے لگی تو اس نے کیا سوچا کہ میں اپنے یہی پیسے اپنے پیرنٹس کو کچھ واپس بھیجوں تاکہ وہ بھی اس غربت کے جال سے نکل سکیں. جب اس نے پیسے واپس بھیجنا شروع کیا اور ماں باپ سے واپس اپنے ریلیشن شپ کو ریکنڈل کرنے کی کوشش کی, تو ماں باپ نے اس کو ہنسی خوشی دوبارہ ایکسیپٹ کر لیا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد the first thing قندیل asked her parents was کہ کسی طرح اس کو ID کارڈ مل سکے. اس کے پیرنٹس نے اس کو اس چیز میں بھی بہت سپورٹ کیا. And you know what? ID card was the gate pass to everything. A new home, a new job, a new lifestyle. بیسیکلی قندیل نے اپنی شناخت تو چینج کر لی تھی اسلام آباد آ کے, فوزیہ سے وہ قندیل بلوچ بن گئی تھی, لیکن ID کارڈ اور پاسپورٹ پہ اس کا ابھی بھی نام فوزیہ عظیم ہی تھا, اور اس کا کوائٹ لٹرلی ایڈریس وغیرہ سب کچھ وہاں مینشن تھا, کیونکہ ہر چیز بے فارم سے آپ کی اٹیچڈ ہوتی ہے. اس کی کنزرویٹو فیملی جو ڈاٹر کو سپورٹ نہیں کرتی تھی پہلے, اب انہوں نے 180 ڈگری کا فلپ لیا, کیونکہ پیسے آ رہے تھے, فیم مل رہا تھا, کہیں نہ کہیں سے ان کی ایک ونڈو, ایک بیگیج ہلکا ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا وائی ناٹ, لیٹس ٹیک ہیلپ فرام دا اونلی سورس وی ہیو. لیکن ڈفرینس اس کیس میں اس کی ماں انور بی بی تھی, جو ٹرولی بیٹی کے ساتھ مخلص تھی. وہ ٹرولی چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کچھ کر سکے, لیکن انور کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ قندیل کس حد تک جائے گی. اینڈ وٹ ایور قندیل ڈیڈ, وہ اس کی اپنی فری ول تھی, کسی نے اس کو فورس نہیں کیا کچھ بھی کرنے کے لیے. The fame got to her. 2013 قندیل کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جب اس نے پاکستانی آئیڈل کے لیے آڈیشن دیا, جو اس کی پہلی فیم کا سبب بنا. اس کا پرفارمنس وائرل ہو گیا, سنگنگ کے لیے نہیں بلکہ اس کی اسسینٹرک پرسنالٹی کے لیے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی. اس نے سمجھ لیا کہ سکسیس کے لیے ایجی اور اسسینٹرک ہونا بہت ضروری ہے. اس کا اگلا وائرل مومنٹ تھا فیس بک پہ لائیو آنا. فیس بک پہ جس دن وہ لائیو آئی ود اے سیڈکٹیو ساؤنڈ اینڈ ویری آؤٹریجیس لک, لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ہائپ اپ کرنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں کے اکارڈنگلی شی بیکیم دا سوشل میڈیا کوئین ایٹ دیٹ ٹائم. 2015 میں قندیل ٹاپ 10 موسٹ گوگلڈ اور 2016 میں سنگل موسٹ گوگل پاکستانی بنی. 2016 میں ویلنٹائنس ڈے پر اس نے ایک ویڈیو پوسٹ کی شارٹ پنک ڈریس میں, وشنگ فالوورز ہیپی ویلنٹائنس ڈے. ویڈیو بہت کنٹروورشل ہوئی, ہیٹفل کامنٹس ملے, کسی نے کہا آئی ول کل یو, کسی نے کہا یہ پاکستان کی عزت خراب کر رہی ہے, کسی نے کہا شی از اے ڈسگریس. 2016 میں قندیل کی زندگی تب بدلی جب اس کی ملاقات بہت ایک مشہور نامور مولوی صاحب مفتی عبدالقوی سے ہوئی. دونوں کا پہلا انکاؤنٹر ٹی وی شو پر ہوا. امبیلیکلی کانورسیشن سٹارٹ ہوئی, اور اسی کانورسیشن کے دوران عبدالقوی صاحب نے قندیل کو کراچی میں ملنے کی انوائٹ بھی دے دی, اور قندیل نے انشاءاللہ بول کے اس کانورسیشن کو ختم کر دیا. موونگ فاسٹ فارورڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ مفتی عبدالقوی کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے قندیل بلوچ کے ساتھ. اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ قندیل بلوچ از ویئرنگ اے ویری ٹائٹ شرٹ اینڈ اے پینٹ ود عبدالقوی ان اے ہوٹل روم. مولوی صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ ہوٹل روم چلے گئے اس سے ملنے کے لیے. But whatsoever it was, جیسے ویڈیوز اور پکچرز وائرل ہوئی مفتی قوی کے ساتھ, تو مفتی قوی کو تو جو ہیٹ ملا سو ملا, قندیل کی بھی امیج ایک دم ہل گئی. لوگوں نے اس کے آنر پہ اٹیک کرنا شروع کیا, اس کو کیریکٹر اسیسینیٹ کرنا شروع کیا, اتنا برا بلا کہنا شروع کیا کہ she got frightened, she got scared. And it is recorded on the media as well that she called her mother and told her کہ میں اپنے گھر واپس آنا چاہتی ہوں.
14 जुलाई 2016 को कंदील वापस अपनी माँ के पास आ जाती है और रात के खाने में उसका भाई नींद की कुछ दवाइयाँ पूरे घर वालों के खाने में मिला देता है। 15 जुलाई 2016 की सुबह जब उसकी माँ उसके कमरे में जाती है तो उसको नज़र आता है कि उसकी बेटी एक ठंडी लाश की तरह पड़ी है। वो उसको बहुत बुलाती है, उसके असल नाम से बुलाती है, फौजिया फौजिया करके उसको ललकारती है, लेकिन उसको रियलाइज़ होता है कि शी इज़ नो मोर। उसके भाई मोहम्मद वसीम ने उसको कत्ल कर दिया था और वो पूरे इलाके में बड़े फ़ख्र के साथ कह रहा था कि इशू टेकन केयर ऑफ। इनिशियली माँ बाप ने मोहम्मद वसीम को माफ़ नहीं किया, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद उन्होंने अपनी औलाद को दोबारा अपना लिया। She was just a normal woman who just wanted to live for herself. She wanted to be self-sufficient. She wanted to do something for her family. And I think पाकिस्तान में मेजरली औरतों का यही ख्वाब होता है कि वो कुछ अपनी फैमिली के लिए कर सकें। जब तक पैसे घर वालों को मिल रहे थे, everything was okay. Nobody was pointing fingers at her. But एक मौलवी साहब के साथ उसकी वीडियो ने तहलका मचा दिया। When she was alive, many social platforms tried to exploit her, but nobody actually understood her story. Qandeel died, but with dignity and honor intact.